السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ علامہ صاحب، آج آپ کی خدمت میں دو چار سوالات لے کر آئے ہیں، انشاءاللہ پوچھیں گے۔ ان میں سے پہلا سوال یہ ہے، کیا عبادت اور ریاضت کے ذریعے منصب نبوت حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کہ جو شخص منصب نبوت کو کسبی مانے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی، آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ عبادت اور ریاضت کے ذریعے منصب نبوت کو حاصل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عبادت اور ریاضت کے ذریعے منصب نبوت کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تو کوئی شخص عبادت اور ریاضت کے ذریعے نبی نہیں بن سکتا، بلکہ محض یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عطا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ چاہے وہ شخص نبی بن سکتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ عطا کر دے نبوت، اس میں عبادت اور ریاضت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ آپ نے تو ایک نبی کی بات کی ہے، آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں۔ کوئی شخص عبادت اور ریاضت کے ذریعے صحابی بھی نہیں بن سکتا، صحابی کے درجے تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جیسے ہزار حال کٹھے ہو جائیں، وہ بھی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، جائے کہ وہ نبی کے درجے کو پہنچیں یا نبی بن سکے۔ اور دوسرا آپ کا سوال یہ ہے کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ عبادت اور ریاضت کے ذریعے نبی بن سکتا ہے، کوئی شخص نبوت حاصل کر سکتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو جو شخص یہ عقیدہ رکھے عبادت اور ریاضت کے ذریعے نبی کوئی شخص بن سکتا ہے، تو وہ کافر ہے اور مرتد ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے دو سوالات کے بہترین انداز سے آپ نے جواب ہمیں عطا فرمایا۔ اچھا علامہ صاحب، آپ کی خدمت میں تیسرا سوال یہ ہے کہ انبیاء کی تعداد کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ جی جناب، آپ کا سوال یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تعداد کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تعداد معین نہیں ہے، مختلف تعداد ہے۔ یہ زیادہ تر جو کتابوں کے اندر علماء کرام نے لکھی ہے، علماء کرام نے یہ ایک تعداد لکھی ہے کہ کم و بیش 1,24,000۔ تو اس میں اہم نقطہ یہ ہے جو میں آپ کو بتا دوں، سامعین جو سن رہے ہیں ان کو بھی بتا دوں، کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تعداد کو معین نہیں کرنا، کبھی بھی معین نہیں کرنا۔ جب بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تعداد کا بتانا ہے تو یہ لفظ ساتھ لگانا کہ کم و بیش 1,24,000، کم و بیش کا لفظ۔ اگر آپ کہیں گے 1,24,000 یا 1,20,000 مثال کے طور پر، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر آپ نے کہا 1,24,000، ہو سکتا ہے 1,24,000 سے ایک نبی زیادہ ہو، تو آپ نے اس ایک نبی جو زیادہ ہے اس کا آپ نے انکار کر دیا، اور نبی کا انکار کرنا کفر ہے۔ اور اگر 1,24,000 آپ نے کہا ہے اور نبی اس سے کم ہو، تو آپ نے غیر نبی کو نبی بنا لیا، کیونکہ آپ نے تو کہا 1,24,000۔ تو اس لیے کسی عالم نے، کسی مفسر نے، کسی محقق نے کل تعداد معین نہیں بتائی، اور نہ اس طرح کسی تاریخ میں آئی ہے۔ تو جس نے بھی لکھا ہے سب نے یہی کہا کہ کم و بیش 1,24,000، کم و بیش 1,00,000 اتنے ہزار، کم و بیش کا اضافہ ہے، جو معین تعداد ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ماشاءاللہ جی، ہمارے تیسرے سوال کا بہترین انداز سے علامہ صاحب نے جواب دیا۔ اچھا علامہ صاحب، آپ کی خدمت میں آخری سوال ہے، انسان اور جن کے علاوہ کیا کوئی جانور بھی جنت میں جائے گا؟ جی جناب، انسانوں کے علاوہ 10 ایسے جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ ویسے تو جانور جنت میں نہیں جائیں گے، صرف انسان اور جنات ہی جائیں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جانوروں سے حساب کتاب تو ہوگا لیکن جنت میں نہیں جائیں گے، لیکن 10 جانور ایسے خوش نصیب ہیں جو جنت میں بھی جائیں گے۔ باقیوں سے حساب کتاب ہوگا لیکن جنت میں نہیں جائیں گے۔ وہ 10 جانور یہ ہیں: حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اونٹنی، اور حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی اونٹنی، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا بچڑا،
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈھا، پانچواں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے، اور چھٹا جانور حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی، اور ساتواں جانور حضرت عزیر علیہ السلام کا دراز گوشت جسے گدھا کہا جاتا ہے، اور آٹھواں جانور حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جس کے پیٹ میں آپ رہے، اور نواں جانور اصحاب کہف کا کتا، اور 10واں پرندہ ہے وہ بلقیس کی خبر لانے والا ہدہد پرندہ۔ ماشاء اللہ جی، علامہ صاحب نے بہترین سوالات کے جواب عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجیے، کامنٹس کے ذریعے ہمارے بالخصوص علامہ صاحب کی حوصلہ افزائی فرمائیے۔